منیب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، پھر جب کوئی آنا چاہ رہا ہے اگر عوام کی پاپولیرٹی سے، تو پھر آپ ہمارے جیسے بہت سے صحافی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قبولیت نہیں ہے، نہیں آ سکتے، تو پھر کیسے کوئی آئے گا اپنے بلبوتے پہ آنے بھی نہیں دیا جاتا، اور پھر جب کوئی بلبوتے پہ نہیں آتا، کسی سے ہینڈ شیک کر کے آتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے ایک کمپرومائز سچویشن میں رہتا ہے۔ دیکھیں کم از کم اس بات کی تائید تو ہو گئی، اور فیصل چودھری صاحب نے بھی کر دی کہ چودھری ایک ہی ہوتا ہے، وہ خود بھی چودھری ہیں تو ان کو اس بات کا اندازہ تو ہے، ٹھیک ہے جی، چودھری ایک ہی ہوتا ہے۔ اور میں اس لیے اللہ ان کی مشکل آسان کرے فواد چودھری صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری بریڈ ہے سیاستدانوں کی، ان میں سے ان کی I consider him as one of the most اس بات کا ضرور ہوتا ہے، ان کو تو بہت سی چیزوں کا ادراک بہت پہلے تھا اور کیا غلط ہو گیا، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں سمینہ بادشاہ کہ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت یا عمران خان صاحب بحیثیت جماعت کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم مدرسہ تعمیر نہیں کر رہے تھے، نہ ہی کوئی مذہب اسلام کے لیے وہ کوئی تبلیغ کر رہے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ سارا سلسلہ شروع کیا اور ان کے ساتھ پھر جو جتنے بھی لوگ تھے، اور پھر یہ زمان زد عام ہو گیا کہ بھئی آزادی کی جنگ ہو رہی ہے، وہ آزادی کی جنگ نہیں تھی۔ عمران خان صاحب تو چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی پہلے میں کوشش کروں کہ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہ بنے، پھر جب میں بار بار ایک بات کہتا تھا کہ اب عمران خان صاحب ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگا کے دینے کے لیے تیار ہیں، اس وقت بھی اور آج بھی وہ ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے تیار ہیں کہ بھئی مجھ سے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لیں، میں کسی سے پنگا نہیں لوں گا، مجھے واپس آنے دیں، میں پاپولر ہوں۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب آپ اتنا فساد برپا کروا دیتے ہیں اور اس نہج پر آپ لے آتے ہیں کہ آپ کے ہی عزیز و اقارب سوشل میڈیا کے اوپر جس کی اہمیت کا رائٹلی احساس دلایا ہمیں فیصل چودھری صاحب نے بھی، جب وہ آ کے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہ کوئی فلانا بچے نہ ہو یہ ہوگا، اور پھر جو جناح ہاؤس کے اوپر یعنی کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر ہوتا ہے، شہداء کے ریلکس توڑے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ کلمنیشن پوائنٹ تھا اس فساد کا، اس تمام تر نفرت کا جو کہ بری گئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے لوگوں کے اندر۔ اور یہ اگر آپ پچھلے ایک سال کی، آپ خود کیونکہ صحافی ہیں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی خود آپ کو بھی کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، ہمیں اگر صرف تقاریر جوڑ کر ایک محنت کریں نا ہم کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کیا کیا ہے، صرف آپ سوشل میڈیا کے کلپس اکٹھے کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت اور عمران خان صاحب بحیثیت ایک سابق وزیر اعظم اس نہج پر کیوں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سویلین سپریمیسی کی جنگ نہیں ہے میری بہن، یہ جنگ ہے اقتدار لینے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی کے ساتھ آئی ٹو آئی بات کر کے نہیں واپس آنا چاہ رہے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جناب میں تابعداری کرنے کے لیے تیار ہوں، بندے میرے کٹھے ہیں، مجھے ووٹ پڑ جائے گا، مجھے آنے دیں۔ لیکن میاں صاحب ریلائبل سٹل ہیں جو 3 دفعہ جن کو نکالا گیا ہے، یہ ایسا ہے۔ اچھا ان کا بھی بالکل یہ نہیں کہا، میں نے آپ کی بات نہیں کی، بالکل یہ نہیں کہا، میں نے آپ کی سر بات نہیں کی، میں تو ویسے کہہ رہی ہوں کہ اس سے تاثر تو یہ ملتا ہے کہ کیا پھر میاں صاحب ریلائبل ہیں؟ ان کے ساتھ تو 4 دفعہ لڑائی، 3 دفعہ لڑائی آلریڈی ہو چکی ہے۔ میں آپ اس کا مختصر سا جواب دے دیتا ہوں کہ میاں صاحب ابھی آئے ہیں نا، میاں صاحب شہباز صاحب از اے ریلائبل پارٹنر، سیدھی سی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ ٹھیک ہے، whereas میاں نواز شریف صاحب اسرٹ کرنے والے وزیر اعظم ہیں، وہ کوئی ایسے کر کے بیٹھنے والے وزیر اعظم نہیں ہے۔ سو a lot needs to be seen کہ آگے والے وقت کے اندر اگر وہ پکچر ابھی کافی باقی ہے، دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا ہوگا، بہت باقی ہے جی، بہت باقی ہے۔ چودھری صاحب بلہ چلا گیا ہے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے، اور اب چیلنج تو کرنے جا رہے ہیں وہ اس کو سپریم کورٹ میں بھی، کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ بیٹ واپس مل سکتا ہے سپریم کورٹ سے دوبارہ پی ٹی آئی کو؟ اور اگر نہیں ملتا ان کیس تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے، سمبل ان کا چھن جانا؟ جسٹ ایک جملہ پچھلے ٹاپک سے پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے منیب صاحب بالکل درست کریں، لیکن 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کے آپ پورے ملک کو یا ایک جماعت کو جو ہے وہ اس طرح سے اس میں نہیں ڈال سکتے۔ وہاں پہ جو انوالو تھے اب ان کا بھی ایک موقف ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کون لوگ تھے، ان کے تھے یا نہیں تھے۔ تو یہ ساری باتوں کو ٹرانسپیرنٹلی کرنے کے بعد صرف ان لوگوں تک محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک ایسا شکل بن چکا ہے پورے ملک کے اور لوگوں کے درمیان تک، اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ بڑا ادارہ ہے، ملک کا ادارہ ہے، اس میں ملک کے شہری انوالو ہیں، کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے،
تو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ کوئی عام معافی کا اعلان کرے، میں اس کا سپورٹر ہوں، اور اس کو دیکھیں کہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یہ ٹائم ہے بڑی جلدی اس کو حل کرنے کا۔ نہ بالکل سمینہ، اگر پی ٹی آئی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، میرا خیال میں کہ جس طرح سے یہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر فیصلہ ہوا ہے، ہم نے پرسوں میں یہ بات کی تھی کہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے دوبارہ پاپولیرٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا کیا پولیٹیکلی کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا خیال میں اگر آپ ان کو پی ٹی آئی کو ایز اے آزاد پارٹی، اس وقت وہ پارٹی کے طور پہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے بائی دا وے، ان کو نشان میں نہیں مل سکتا، تو جو حالات ہیں، جو ٹائمنگ ہے اور جس الیکشن ہے، الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بیٹ کا نشان ہے ان کو واپس کریں، کیونکہ جس طرح کا، جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ یہ تو متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر اگر آن دا ٹاپ آف اٹ آپ ایک پارٹی کا مڈ الیکشن میں جا کے جب شیڈیول اناؤنس ہوا ہوا ہے آپ نشان واپس لیں، تو یہ تو بالکل انجسٹ ہے، اور اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو، یہ الیکشن جو ہیں ان کی جو باقی رہی صحیح اگر کوئی ہے ساکھ، وہ بھی چلی جائے گی، لہٰذا اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں کل سے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، مجھے اس پہ بھی بڑا افسوس ہے کہ ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جب پیناما کر رہے تھے تو تب بھی ان کا یہ رویہ تھا، ان کے لوگ روزانہ جو ہے ججز کو روسٹرم کے اوپر گالیاں دیتے تھے، اور یہ فیصلہ آیا تو ابھی بھی وہ تینوں ججز جو ہیں وہ ان کا ٹارگٹ بن گئے ہیں۔ یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے، اس کو بھی میاں صاحب کو اور ان کی پارٹی کو دوبارہ سوچنا چاہیے۔ ججز کو ٹارگٹ کرنا ایک برا فیشن ہے، اور عدالتوں کو ٹارگٹ کرنا بہت برا فیشن ہے، اس کو میاں صاحب کو اپنی اپروچ کو اور ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ریلیف بھی ملا ہے پی ایم ایل این کو عدالتوں سے۔ عمران صاحب، آج بھی ایک ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ایک بڑی شدید قسم کی تنقیدی مہم چلی سوشل میڈیا پر، اس کی بہت ساری چیزیں آج شیئر کی گئی ہیں، اس میں مختلف صحافیوں کے بڑے اسٹرانگ قسم کے ٹویٹس تھے۔ کل ہم دیکھ رہے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے خوب ٹھیک ٹھاک لی ہے، اور اچھی خاصی انہوں نے تنقید کی ہے جج صاحبان کے اوپر۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جو امپورٹنٹ میٹرز ہیں اس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں ججز کو انڈر پریشر رکھتی ہیں؟ سمینہ دیکھیں، انفارچونیٹلی یہ نا ایک فیشن بن گیا۔ ابھی فیصل چوئی صاحب ہمارے دوست بھائی ابھی نا میاں نواز شریف ان کی پارٹی کو بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے کہ وہ ججوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی جو وفاقی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ آئی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، جو چیزیں دکھائی کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے ہمدرد، اور وہ جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے ساتھی ججوں کو ٹارگٹ کرتے رہے، وہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جج کو ٹارگٹ کرنا اور یہ کہنا کہ جی عدالتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اگر الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی بری بات۔ کسی کو بھی یہ سیاست میں ذاتیات کو لانا اور ٹارگٹ کرنا کسی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جس طرح سے مہذب معاشروں میں ہوتا ہے اس طرح سے سیاست کریں اور اپنے قانونی حق کے لیے ضرور لڑیں۔ جہاں تک بات ہے ابھی جو پچھلی آپ بات کر رہے تھے کہ نقصان کیا ہوگا بیٹھنا ہونے کا، تو سب سے بڑا نقصان تو پی ٹی آئی کو یہ ہوگا اگر یہ ایک جماعت کے طور پہ نہیں ہوتے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان سے محروم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ایک بہت بڑا وہ چنک ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اس کے علاوہ جو ان کے لوگ ہیں ان کو اب کسی کو کیا پتا کہ ایک، جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اگر ایک حلقے میں چاند ہے، دوسرے حلقے میں سائیکل ہے، تیسرے حلقے میں پیٹرول پمپ ہے، تو لوگ تو کنفیوز ہی رہیں گے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے اب بھی بہرحال ایک راستہ ضرور موجود ہے کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعاون کر لے، اگر خدا نہ خواستہ انہیں ریلیف نہیں ملتا سپریم کورٹ سے، تو ایک ہی اس کے تحت وہ لڑ سکتے ہیں۔